السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات ہر ذی شعور انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ شعبان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ عبادت کرنے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ مگر اس رات کے بارے میں مسلمانوں کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو طبقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بالکل ہی نہیں مانتا، بلکہ سرے سے ہی اس کی فضیلت کو خارج کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد ہے، اس رات میں عبادت کرنا بھی غلط ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو طبقہ ہے یہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بالکل ہی نہیں مانتا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت سے انکار کرنے والے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ایک دو نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ شب برات کی فضیلت والی احادیث کو بیان کرنا بہت زیادہ طوالت کا سبب ہوگا، ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ اس کی طوالت سے اکتا جائیں گے، اس لیے آپ صرف ان 10 صحابہ کرام کے نام یاد رکھیے کہ جن سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ثعلبہ الخشبی، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عثمان بن ابی العاص، یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ ان 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس لیے اس رات میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا یہ بے اصل، من گھڑت، غلط اور بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ شب برات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے کہ جو شب برات کی اہمیت کو اور شب برات کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو شب قدر کی فضیلت سے ملا دیتے ہیں۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس رات میں نہانا، عید کی طرح نئے کپڑے پہننا، حلوہ بنانا، آتش بازی کرنا، ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا، قبرستان اور قبروں کو بجلی کے بلب سے روشن کرنا، بجلی کے بلب سے سجانا، قبروں پر اگربتی جلانا، مسور کی دال پکانا اور اکٹھا ہو کر ریوڑ کی شکل میں قبرستان جانا، یہ تمام چیزیں شب برات کے موقع پر بالکل غلط ہیں اور یہ شب برات کو اس کی فضیلت سے زیادہ ماننے والی بات ہے۔ آپ شب برات میں اچھے اور نیک کام کیجئے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، اللہ کرنا، قرآن کریم پڑھنا اور جتنے بھی نیک کام آپ سے ہو سکتے ہوں، جتنے بھی نیک کام آپ کر سکتے ہوں وہ کرنا اس رات میں بہتر ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ شب برات میں پوری رات جاگنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ چستی اور دل جمعی کے ساتھ جتنی دیر آپ جاگ سکتے ہوں جاگ لیں، پھر جب آپ کو نیند آنے لگے تو سو جائیں۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ آپ درمیانے پن سے، آپ اعتدال کے ساتھ اس رات میں شب برات میں جو بھی نیک کام کر سکتے ہوں آپ کر لیں، جب تک آپ کر سکتے ہوں کریں، نیند آ جائے تو سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی دیر آپ عبادت کر سکتے ہوں بس اتنی دیر کر لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں پر گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے کہ آپ نے کتنے گھنٹے اللہ کی عبادت کی ہے، بلکہ اللہ کے یہاں پر تو نیک اعمال کا اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی نیک کام کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کیا ہے اس کے اندر کتنا اخلاص اور کتنا وزن ہے، اللہ کے یہاں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور اس چیز کا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔